گائے ذبح کرو، مخصوص ایام میں ذبح کرو، 10 11 12 اور قربانیاں ذبح کرو۔ یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ کیوں ذبح کرنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی، زور سے بولو زور سے بولو، یہاں سنت بمعنی طریقہ، سنت بمعنی دستور، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کا دستور ہے، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیوں جی؟ حضرت ابراہیم نے بکرا دمبا ذبح کیا تھا، بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیا ذبح کرنے کے لیے تیار، اور ہم کیا ذبح کرتے؟ پھر یہ ان کی سنت کیسے بنی؟ پھر ان کا طریقہ کیسے بنا؟ ان کا طریقہ تو تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں، پھر تو بنے یہ سنت ابراہیم۔ وہ بکرا دمبا ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بیٹا اور اکلوتا بیٹا، ساڈے پنجابی چاہتے لوندیاں دی اولاد، مانگ کے لیا، التجائیں تمنائیں آرزوؤں کے بعد ملا، فلما بلغا معہ السعی، پھر جو 7 سال دوڑنے لگا، 13 14 سال کی عمر کو پہنچا، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ پتا تو، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب حجت ہے، پیغمبر کا خواب دلیل ہے، پیغمبر کا خواب قطعی ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت دلیل اور قطعی نہیں ہوتا، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، علماء ہو، کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا، حجت اور قطعی خواب ہوتا ہے تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اگر آپ رات خواب میں دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں تو صبح ضروری ہے چھری رکھنا؟ اور اگر ابراہیم دیکھے تو، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، کوئی عالم دیکھے، صحابی دیکھے، تابعی دیکھے، امام دیکھے، ولی اللہ دیکھے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ خواب پورا کرے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کو تیار کر لے۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل بھی پلا ہے حضرت ہاجرہ کی اولاد گود سے، مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی، 13 سال کا بچہ ہے، مکتب ابراہیم کا شاگرد ہے، کہتا ہے بابا اگر رب میری قربانی مانگتا ہے تو قربانی تو ہمیشہ محبوب اور پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے، تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر اللہ کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا، تبھی تو میری قربانی مانگتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو کچھ آپ کو کہا گیا آپ کر گزریے، رہ گیا میرا معاملہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ انہوں نے تیار کر لیا، ذرا میری بات غور سے سننی، میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں سمجھانے کے رنگ میں ہوں، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تیار کر لیا، ساتھ لے گئے، مینا پہنچے،
لٹایا. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے میری بات مان لی. یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا. یہ قربانیاں آ رہی ہیں، پیچھے بھی آپ کو تجربہ ہے، مجھے بھی بڑا تجربہ ہے. ہمارے یہاں بڑی مدرسے میں گائے ذبح ہوتی ہیں، قربانی مشترکہ قربانی ہوتی ہے، 60 گائے. جانور نو لٹانا مشکل ہوندا کہ چھری چلانا مشکل؟ لٹانا. شاباش. وہ جو پیشہ ور کسائی ہوتے ہیں وہ تے منٹ ہی نہیں لاتے، پتہ نہیں کی کر دینے دے گاں تھلے. اور اس دن جو موچی کسائی بنے ہوتے ہیں، موچی بھی کسائی تے نائی بھی کسائی، چھریاں پھڑے ہوئے نے، انہوں کو گاں ڈھاندی نہیں، کدی گاں جائے چھوٹ، گاں اگے اگے تے کسائی ہو رہا ہو. وہ نئے لوگ ہوتے ہیں. بکرا بھی ذبح کرنا ہو تو کسائی کہتا ہے پچھلے پیر ذرا پھڑی تے اگلے پھڑی تے گوڈا اتے رکھے. لٹانا مشکل ہوتا ہے، لٹانا. چھری چلانا کیا ہے؟ چند سیکنڈوں کی بات ہے. قرآن کہتا ہے باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، چھری اس کے ہاتھ میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، لٹا دیا. اب چند سیکنڈوں کی بات رہ گئی ہے. ہم نے اوپر سے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھا. ہم نے یہ دمبا جنت سے بھیجا ہے، اس کو ذبح کر دے، میں تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا. یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ کوئی علماء سے ہٹ کے کیا ہے یا بالکل علماء کی طرح کی ہے؟ باقی علماء اسی طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی حضرات اسی طرح بیان کرتے ہیں. خواب آیا، تیار کیا، لے گئے، لٹایا. ہاں وہ تھوڑا سا مرچ مثال لگاتے ہیں، پٹی باندھ لاؤ جی. اسماعیل نے کہا جی ابا جی پٹی باندھ لاؤ. یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں حضرت ابراہیم کی کمزوری ظاہر ہوئی. وہ سمجھتے ہیں بڑا کمال بیان ہو رہا ہے، اس میں کمال بیان ہو رہا ہے کہ وہ تیار نہیں تھے، پٹی باندھ رہے تھے. چلو اس کو چھوڑیں آپ، وہ یوں ہی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، خطیب بیان کرتے رہتے ہیں. مقصد یہ ہے لے گئے، لٹایا، چھری ہاتھ میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے کیا آ گیا؟ انہوں نے دمبا ذبح کر دیا. ابراہیم اسماعیل نو خراش بھی نہیں آئی. خراش بھی ترکڑے ہو جاؤ ایک مسئلہ دسن واسطے سارے بندے تے صحیح سے جواب دینا جی. یہ سارا واقعہ جو میں نے بیان کیا قربانی والا، یہ امتحان تھا یا ڈرامہ؟ پھر سوچ لو. امتحان تھا، امتحان تھا. حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا؟ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ پہ دمبا آنا ہے، میں نے صرف اسماعیل کو لٹانا ہے، اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اس کو خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ دمبا آنا ہے. اگر ابراہیم کو یہ سارا پتہ تھا تو پھر کیا بنے گا؟ ہوں چپ کر گئے ہو. جب میں مسئلہ سمجھانتے آئے تھے اور چپ کر گئے ہو. اگر کہو کہ حضرت ابراہیم جانتے تھے، آنے والے حالات کو جانتے تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اس کو خراش بھی نہیں آنی، چھری نہیں چلنی، اس کی جگہ پہ دمبا آنا ہے، میں نے دمبا ذبح کرنا ہے، پھر بن جائے گا ڈرامہ. امتحان تب بنے گا جب عقیدہ علماء دیوبند والا رکھے گا. امتحان تب بنے گا جب یہ کہے گا کہ حضرت ابراہیم کو آنے والے حالات کا پتہ، وہ چاہتے تھے کہ میں ذبح کر دوں، اور کس کے علم میں تھا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا؟ اللہ کی قسم ہے تسی جتنے بندے بیٹھے ہو، اگر تمہیں اللہ